قبرستان جاتے ہیں آپ لوگ؟ سر نہ ہلائیں، زبان سے بولیں، جاتے ہیں کہ نہیں؟ قبریں دیکھی ہیں؟ ساری قبریں سلامت ہیں؟ نہیں نا، کچھ قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچھ بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ قبروں میں ہڈیاں نظر آتی ہیں، کچھ قبروں میں کفن نظر آتے ہیں۔ کیا وہ جانے والے جو گئے ہیں ان کی اولاد نہیں تھی؟ زمینیں تھی کہ نہیں ان کی؟ اپنے پیچھے وارث چھوڑے کہ نہیں؟ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس کے لیے تم خربوں کا بیلنس بھی چھوڑ دو نا، یہ تب بھی تمہاری قبر پہ سونے کا تاج رکھنے نہیں آنے والی۔ کمانا اور سوچ سمجھ کے کمانا، رکھنا اور حساب لگا کے رکھنا۔ مر جاؤ گے، تمہاری قبر پہ کوئی تاج رکھنے کے لیے نہیں آنے والا۔ ان کی بھی اولادیں ہیں جن کی قبروں پہ آج مٹی ڈالنے والے تک نہیں ہیں۔ جو اولاد باپ کی بیٹھی قبر پہ مٹی نہ ڈال سکے وہ گلاب کے پھول چڑھائے گی؟ اس اولاد کو فکر ہوگی کہ میرے باپ کی قبر کی زندگی کیا ہے؟ وہ اولاد یہ سوچے گی کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ معاف کیجئے گا، ہم تو اتنے بڑے عادی ہو گئے، ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ جائیداد ہم برتیں گے اور ہمارے باپ کو بخشوانے کا کام یہ علماء کریں گے۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ امام صاحب ابا مر گئے ہیں، قرآن پڑھوا دیو، مولانا قرآن خوانی کرا دینا۔ 7 بجے فون آ جاتا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن خوانی کرا دی جائے۔ اگر مدرسہ کے چلانے والا قرآن خوانی نہ کرائے تو چندہ روکنے کی دھمکی دی جاتی ہے، مدرسہ بند کرانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ جس کا چندہ زیادہ ہوتا ہے اس کا حق زیادہ مدرسے میں بتایا جاتا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر آپ کا پیسہ زیادہ مدرسے میں لگا ہے تو آپ مدرسے کے مالک نہیں ہیں، اگر آپ زیادہ وقت مدرسے کو دیتے ہیں آپ مدرسے کے مالک نہیں ہیں۔ یہ ادارہ آپ نہیں چلاتے ہو، خدا کی قسم مدرسوں کو کل بھی مصطفیٰ چلاتے تھے، آج بھی مصطفیٰ چلاتے ہیں۔ اگر دنیا کے امیر اپنے خزانے روک دیں گے تب بھی مدرسے بند نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کل بھی خرچہ مدرسوں کا ان کے خزانے سے ہوتا تھا اور قیامت تک مدرسوں کا خرچہ انہی کے خزانوں سے ہوتا رہے گا۔ خیال کرو، مرنا ایک دن۔ 7 بجے کہہ رہا ہے قرآن خوانی کرا دو، اور یہ جو پردیس سے پڑھنے آئے بچے ہیں، یہ جو 350 زندگیاں داؤ پہ لگی ہیں، کیا ہمیں ان کی محنت کا بھی اندازہ نہیں؟ جب سے مدرسہ شروع ہوتا ہے اور چھٹی تک ان بچوں کا وقت ہوتا ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ مولانا ابا مر گئے، قرآن خوانی معاف کیجئے امین بھائی، ہماری قوم اتنی بے غیرت ہو گئی ہے کہ قرآن والوں کی دعوت اس سے پہلے ہوتی نہیں جب تک اماں یا ابا مر نہ جائے۔ ہاں، اس وقت تک دعوت ہی نہیں ہوتی قرآن والوں کی جب تک باپ کفن میں نہ لپٹ جائے۔ اور کپڑے ابا کا 40واں لو، یہ کفن کے کپڑے، ابا کی میت کے کپڑے۔ غیرت کر، یہ قرآن والے ہیں، شرم کر۔ اور اگر غرور ہے نا دولت کا تو تجھ سے بڑے بڑے قارون جیسے رب نے زمین میں دھسا دیے ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو جائے نا تو اربوں خربوں کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیتا ہے اور کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ پیسے والوں کا پیسہ جیل میں کام آتا ہے، تھانوں میں کام آتا ہے، کچہریوں میں کام آتا ہے، لیکن قرآن والوں کی تلاوت قبر میں کام آتی ہے، حشر میں کام آئے گی، پل صراط پہ کام آئے گی، میدان محشر میں کام آئے گی۔ وہ ہے کس ہوا میں؟ کس ہوا میں؟ قرآن والے اللہ جی جا رہے ہیں، حافظ جی جا رہے ہیں، منہ کو تالا لگا۔ سن اور کان کھول کے سن، بیرسٹر اٹھا کے لا کہیں سے،
بڑے سے بڑا وکیل اٹھا کے لا اور اس سے کہے کہ دنیا کے قانون کی کتاب لائن و لائن سنا دے، ایک پیج نہیں سنا سکتا ہے۔ میں مدرسے سے 10 سال کا حافظ قرآن اٹھا کے لاتا ہوں، ان سے کہو کہ تم رب کے قانون کی کتاب کا کچھ حصہ سنا دو، یہ بیٹھ جاتے ہیں تو پورا قرآن مکمل کر کے اٹھا کرتے ہیں۔ یہ کرم حضور کا نہیں تو پھر کس کا ہے؟ ہمارے رویے حالات ایسے ہیں، معاف کیجئے گا، ابا مر جائے کہہ رہا 3 بچے دے دو 3 دن قرآن، ایسا نہیں کہتا ہوں میں اسے، وہاں قبر ہے ابا کی بغل میں، کہیں 300 سال پرانے قبرستان ہیں، کہیں 250 سال، کہیں 500 سال، اتنی جگہ نہیں ہوگی وہاں پہ کہ پیر رکھو اور قبر نہ آئے۔ ہمارے سامنے قبرستانوں کی نوعیتیں بدل گئی بھائی، 6-6 فٹ مٹیاں پڑ گئیں، 2 منزلہ قبرستان ہو گئے، اس سے پہلے بھی دفن ہوئے ہوں گے۔ ٹرین چلا دیا، ابا مر گیا، 3 حافظ قرآن دے دو، قبر پہ قرآن پڑھوانا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، قرآن پڑھنے والوں پہ ستم نہ کیا کرو۔ 500 روپے اور 1 جوڑے کے بدلے میں 3 دن قرآن والوں کو قبرستان میں رکھ کے قرآن پڑھوایا جاتا ہے۔ اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سے مرنے والے کو راحت ہوتی ہوگی؟ اللہ راضی ہوگا؟ خدا کی قسم، اگر کسی کو دکھ دے کر کے قرآن نہیں آپ پوری زندگی تلاوت کرا لو، اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک دکھی دل کا تم سے حساب پورا نہیں لے گا۔ طریقہ ہے کوئی ہمارا؟ اللہ توفیق دینا، اپنے بچوں کو قرآن والا بناؤ۔ کس کو؟ بولو، ناراض ہو کے بیٹھ کے مکھیا، کس کو پڑھانا ہے قرآن؟ زور سے کس کو؟ یہ بیچ والے بھی بولیں کس کو؟ اے بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں کسی نے کہہ دی ہو لنگر چلے گا اور کھا کے نہ آئے ہو یہ لوگ، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے نا، ساری کھا پی کے آئے، جتنے لوگ کھا کے آئے ہیں وہ ذرا بولیں یا رسول اللہ۔ یہ دیکھو بھائی، یامین بھائی اپنی بیری کے بیر کو اکھٹے نہیں بتاتا، روٹی کی بات آ گئی تو بھوکے بھی بول گئے۔ ارے تھوڑا کام ثواب کے لیے بھی کر لیا کرو یار، ہے نا؟ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، انہیں دین دیں، انہیں قرآن دیں، ہے کہ نہیں؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے گا، آپ جنہیں حقارت سے دیکھتے ہیں نا، حافظ جی ہیں، ملا جی ہیں، حافظ جی جا رہے ہیں، حالت تو یہ ہے کہ اگر گاؤں کا کتنا ہی پرانا عالم یا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ اگر گزر کے جا رہا ہے اور چند ٹکوں کا مالک نا، جس نے بھی نیا نیا رنگ کرا لیا نا گھر پہ، ایسے بیٹھ کے کہے آؤ حافظ جی آؤ، ایسے ہل نہیں سکتا ظالم، آؤ حافظ جی آؤ، مر کے دیکھ بیٹے، پتہ چلے گا کہ تیری دولت کام آئے گی یا قرآن والوں کی تلاوت کام آئے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری بستی کا کوئی بھی پڑھنے والا قرآن ہمارے سامنے سے گزرے تو ہم اسے عزت دیں، دیں گے انشاءاللہ، دیں گے عزت؟ کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ بس یہ چند لوگوں نے وعدہ کر کے دل ٹھنڈا کر دیا میرا، باقی تو میرا منہ دیکھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عزت دیں گے انشاءاللہ؟ ہاں جی، سلامت رہے ماشاءاللہ۔ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں عزت دی ہے اور دیں گے، ہاں جی، خالی میت میں دعوت نہ کرنا، ہاں اس وقت تک دعوت ہی نہیں ہوتی جب تک ابا مر نہ جائے، ولیمے میں بھی دعوت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی ولیمے میں، اور خالی دعوت نہیں، عزت سے کھانا کھلائیں گے۔ اور کھلاتے کیسے؟ پہلی بات تو دعوت کرتا ہی نہیں، اور اگر کر بھی دے تو بلاتا نہیں۔ مدرسے سے فون آتا ہے، بھائی بچوں کی دعوت ہوئی تھی، کھانا، رہے کھانا تو سب کھا گئے، تمہارے بچے نہ کھا گئے؟ ہاں کہہ رہا بچے نہ آئے کھانے کے لیے، کہہ رہے نہیں یار کوئی آئے نہیں، کہ ہم نے تو دعوت کرا دی تھی، بچوں کو آ جانا چاہیے۔ تو اگر ذہن میں یہ چل رہا ہے نا تو کان کھول کے سنو، یہ قرآن والے پردیسی ہو سکتے ہیں، غریب ہو سکتے ہیں، لیکن بے غیرت نہیں ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے دعوت کی ہے نا تو عزت سے بلائیے، تب یہ کھانا کھانے آئیں گے، اور بیچارے چلے بھی جائیں، چلو بھائی بھیج دیے بچے، پتہ ہے کھانا شروع ہو گیا، تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں کونے میں جا کے۔ اب جو صاحب کھانا کا بیٹا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ابا مدرسے کے بالک آ گئے،
بالک بچے ہے نا، ابا مدرسے کے بچے آگے کدھر کھلاؤں؟ ادھر کونے میں دری ڈال کے کھلا دے، کونے میں رویے دیکھو ہمارے، کونے میں دری ڈال کے کھلا دے۔ ابا ادھر کرسیوں پہ کرنا، یہاں مہمان بیٹھیں گے۔ کون مہمان؟ تجھے نہیں پتا، وی آئی پی لوگ آنے والے۔ یہ ہم قرآن والوں کو عزت دیتے ہیں۔ ان قرآن والوں کے لیے زمین پہ وہاں جگہ ہے جہاں کچھ بچھا بھی نہیں ہے، اور کہہ رہا کونے میں دری ڈال کے کھلا دے، چٹائی ڈال دے، بیٹھا کے کھلا دے ایک طرف کو۔ ان کرسیوں پہ کون بیٹھے گا؟ کہ وی آئی پی لوگ آنے والے ہیں، میں نے ودھایک کی دعوت کی ہے، پردھان جی آنے والے ہیں، پرمکھ آنے والا ہے، منتری آنے والا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ وی آئی پی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا وی آئی پی لوگوں کو دیکھنا ہے، مولوی ذرا ٹھہر، ابھی وی آئی پی لوگ آنے والے ہیں۔ ہم بھی کونے میں سمٹ کے کھڑے ہو گئے، ہم بھی تو دیکھیں وی آئی پی کسے کہا جاتا ہے۔ اچانک ایک مہنگی گاڑی رکی، اس کی کھڑکیاں کھلی، اس سے نکلنے والے لوگ آئے، لوگوں نے ان کا ویلکم کیا، کسی نے گلے میں ہار ڈالے، کسی نے جوس کا گلاس پیش کیا، کہا آئیے سر آئیے، یہ کہہ کر کے بلایا گیا۔ ہم تو حیرت سے دیکھتے رہ گئے، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو پیر ہیں، ہمارے بھی دو پیر ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، آخر ان میں وی آئی پی ایسا ہے کیا؟ میں نے کہا ان میں کیا نظر آیا؟ ہاتھ پکڑ کے آپ کہتے ہو جناب دیکھو تو شقی، آپ کو یہ وی آئی پی نہیں لگتے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہا ان کے جوتے دیکھو، 18,000 کا جوتا پہنے ہوئے ہیں اس لیے وی آئی پی ہیں، 22,000 کا کوٹ پہن کے آئے ہیں اس لیے وی آئی پی ہیں، 14,000 کا چشمہ لگا ہے اس لیے وی آئی پی ہیں، 56,000 کی گھڑی ہے اس لیے وی آئی پی ہیں۔ میں نے کہا یہ معیار کس نے بنایا ہے کہ مہنگی کوٹ والا وی آئی پی ہوگا، مہنگے جوتے والا وی آئی پی ہوگا، مہنگی گھڑی والا وی آئی پی ہوگا، اچھی گاڑی سے آنے والا وہ وی آئی پی ہوگا؟ کہ یہ معیار تو دنیا نے خود بنایا ہے، یا کسی نے اعلان نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا بتا تو سکی، پھر کس معیار پہ کہتے ہو کہ یہ بڑے لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں؟ کہ ان کے ڈریس کو دیکھا ہم نے وی آئی پی سمجھا، ان کے لباس کو دیکھا ہم نے وی آئی پی سمجھا۔ میں نے کہا میں انہیں وی آئی پی نہیں مانتا۔ کہا پھر تم کس کو مانتے ہو؟ میں نے کہا سنو، میں اس کو وی آئی پی مانوں گا جس کو میرا نبی وی آئی پی کہہ دے گا، میری نظر میں وہ عزت والا ہے جس کو میرا نبی عزت والا کہے گا۔ آقا آپ بتاؤ نا وی آئی پی کون ہوتا ہے؟ مدینے سے آواز آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو قرآن سیکھا کرتا ہے، قرآن سکھایا کرتا ہے۔